السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام اور سامعین کرام، آج میں آپ لوگوں کو جنت البقیع جو مدینۃ المنورہ کی قبرستان ہے اس کی زیارت کراؤں گا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو جنت البقیع اور مدینۃ المنورہ کے فضائل بتاؤں گا۔ یہ قبرستان مدینۃ المنورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنوب مشرق میں واقع ہے، اور مسجد نبوی کے جوار رحمت میں بالکل قریب ہے۔ جیسا کہ اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ بہت قریب یہ قبرستان مدینۃ المنورہ میں جنت البقیع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس قبرستان کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کے لیے منتخب کیا تھا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے تدفین کے لیے کوئی جگہ تلاش کر رہے تھے۔ مختلف جگہوں کا انہوں نے ملاحظہ فرمایا، لیکن آخر میں اللہ کریم نے یہ سعادت اس جگہ کو بخشی کہ یہاں پر تقریباً 10,000 صحابہ کرام مدفون ہے۔ اسی طرح تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، یعنی یہ قبرستان دنیا کی بہترین قبرستانوں میں سے ایک قبرستان ہے۔ اس قبرستان کے بہت سارے فضائل ہیں۔ پہلے ہم اس کا نام دیکھتے ہیں کہ اس کو جنت البقیع کیوں کہا جاتا ہے۔ بقیع عربی زبان میں اس میدان کو کہتے ہیں جس میدان میں بہت سارے درخت ہو، اور اس میدان میں بھی پہلے بہت سارے درخت غرقت کے، عرب لوگ اس درخت کو غرقت کا درخت کہتے تھے، تو اس میدان کا نام بھی تھا بقیع الغرقد، یعنی غرقت کا میدان۔ بقیع درخت والا میدان کو بقیع کہتے ہیں، اور جنت عرب لوگ ویسے بھی قبرستان کو جنت کہتے ہیں، چونکہ مسلمان کے لیے ایک جنت بھی ہے قبر، اور مسلمان کے لیے جنت پانے کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس کے اوپر موت آئے گی، اس کی تدفین ہوگی، تو تدفین قبرستان میں ہوگی، تو اس لیے عرب لوگ قبرستان کو جنت کہتے ہیں۔ اس وجہ سے اس جگہ کا نام جنت البقیع ہے۔ احادیث مبارکہ میں ویسے بھی مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ میں رہنے کے بہت سارے فضائل وارد ہوئے ہیں کہ حرمین الشریفین یعنی مکۃ المکرمہ میں اور مدینۃ المنورہ میں رہنا، یہاں موت آنا اور اس سرزمین پر دفن ہونا باعث سعادت ہے۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ اگر ہو سکے تو تم لوگ مدینہ میں مرو، مدینہ میں مرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اور اسی طرح بخاری شریف میں ایک حدیث آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کے بارے میں کہ وہ جب بھی دعا فرماتے تھے تو اپنی دعا میں 2 چیزیں ضرور مانگتے تھے۔ ایک وہ اللہ کریم سے یہ مانگتے تھے کہ اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما، اور دوسری چیز وہ اللہ رب العزت سے مانگتے تھے کہ اللہ مجھے اپنے رسول کی شہر یعنی مدینۃ النبی میں مجھے موت نصیب فرما۔ اور یہ جنت البقیع کے بارے میں اسی طرح مسلم شریف میں ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام رات کے آخری حصہ میں بقیع قبرستان جاتے تھے اور قبرستان والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے تھے، اور دعا میں یہ کہتے تھے کہ سلام علیکم دیار قوم المؤمنین، اے مومنین کے بلاد، اے مومنین کے رہائش گاہ والو، تم لوگوں پر سلامتی ہو، اللہ تم لوگوں کی مغفرت فرمائے،
انتم سلفنا ونحن بالاثر، تم ہم سے آگے گزرے، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آنے والے اور تم سے ملنے والے ہیں۔ اسی طرح مشکات المصابیح میں ایک حدیث آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص حرمین الشریفین میں مرے گا، یعنی مکہ یا مدینہ میں مرے گا ایمان کی حالت میں، تو قیامت کے دن اسے اللہ تعالیٰ امن والے لوگوں میں اٹھائے گا، یعنی قیامت کے دن یہ غضب کے خوف سے مامون رہے گا، امن میں رہے گا۔ ایمان کی حالت میں حرمین میں سے کہیں بھی وفات پائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو غضب سے محفوظ لوگوں کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اور مدینہ المنورہ کا یہ جو سامنے آپ کو قبرستان نظر آ رہا ہے، جنت البقیع، اس کے لیے تو نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارکہ سے دعا کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رات کے آخری پہر میں یہاں جاتے اور یہاں کے تدفین یا مدفون ہونے والوں کے لیے دعا کرتے، دعائے مغفرت کرتے کہ اللہ تو ان کی مغفرت فرما۔ تو کیسے یہ جگہ فضیلت والی نہیں ہوگی، شرف والی نہیں ہوگی، سعادت والی نہیں ہوگی کہ جس جگہ کے لیے نبی علیہ السلام نے دعا مانگی ہو، اور نبی علیہ السلام کے بہت سارے صحابہ یہاں مدفون ہو۔ یہاں ایک اور بات آپ کو بتاؤں میرے بھائیوں، میرے بہنوں، کہ یہ قبرستان آپ دیکھیں، اس قبرستان میں ایک ایک صحابی جو دفن ہے، خدا کی قسم پوری دنیا کے اولیاء کرام اس ایک صحابی کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں۔ ان کے قبروں کا ملاحظہ فرمائیں کہ ان کے قبریں کیسے ہیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ یہاں پر صرف 10,000 صحابہ مدفون ہے، بقائی سارا صحابہ دین کے محنت کے لیے دنیا میں نکل چکے تھے۔